الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اگر آپ کے جسم میں ہزاروں کروڑوں بیماریاں ہیں، یا آپ پریشان رہتے ہیں، یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو دو چیزوں کی طرف روشناس کروائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، جو آپ اگر کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سردیوں کے کپڑے یا گرمیوں کے کپڑے، جیسے کہ اب ونٹر کا موسم آ جاتا ہے، تو ہم اپنے جو پرانے سردیوں کی جیکٹس، ساکس، جرابے وغیرہ، یا ہم گرم کپڑے نکالتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نکال کر انہیں دھونا چاہیے، یا بنا دھوئے ہی پہن لینے چاہیے، یا ان پر کوئی ایسا اثرات تو نہیں آ جاتے، کیونکہ انہیں موسم کے لحاظ سے پہنا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے الگ الگ عقائد ہیں۔ آج آپ کو ان ساری چیزوں سے روشناس کروایا جائے گا، ہر چیز بتائی جائے گی، تو آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں، اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن جلدی سے پریس کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو پرانے سردیوں کے کپڑے نہیں پہنتے۔ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں استعمال میں لانا چاہیے۔ اگر آپ انہیں استعمال نہ کر کے اسے پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ گناہ کبیرہ میں شمار، آپ کا گناہ کیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی پرانے سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے تہ لگا کے صاف ستھرا کر کے، تو پھر ان کپڑوں کو آپ کسی غربا وغیرہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہاں پر بھجوا سکتے ہیں جہاں پر کہ کوئی بھی جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، سردی کا موسم ہے اور وہ ان کپڑوں کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ کپڑے بھیج دیا کریں۔ تو جتنا بھی عرصہ کسی غریب کے جسم پر آپ کا کپڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو حل کرے گا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں گی۔ یہ بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ نے صدقہ کیا، اور آپ کا روزانہ کا صدقہ اس کے جسم پر ہے۔ اب جتنا عرصہ وہ کپڑا پہنے گا، آپ کے جسم سے صدقہ اترتا رہے گا، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو بھی اگر آپ سردیوں کے کپڑے وغیرہ نکالتے ہیں، تو ان کپڑوں پر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء گرامی پڑھ لیں، تو آپ کے جسم پر کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے نکالے ہیں تو انہیں بنا اسم پڑھے تو یہ آپ کے جسم پر بیماریاں لے آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ بہت سے دن پرانے کپڑے پڑے رہنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ پرانے کپڑے پڑے رہنے کی وجہ سے اس پر آسیب وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل نامعلوم ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں پر عمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے دماغ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے، لیکن ان پر یقین بھی لازم ہے، کیونکہ میں بذات خود ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ میں نے خود ایسا دیکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اور اس کے اندر ایک ایسا آسیب تھا، ایک ایسی خاتون تھی جو کہ حاضر ہو جاتی اور آ کر خود باتیں کیا کرتی تھی، اور کہتی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طریقے سے آئی، تو اس نے کہا کہ 3 سال کپڑے پرانے پڑے رہنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ وہی پرانے کپڑے پہنے۔ اب وہ کپڑے میرے پسندیدہ بن چکے تھے، لہٰذا میں نے کیونکہ آپ جانتے ہیں پرانی چیزوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں، تو آپ نے وہ کپڑے پھینکنے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسماء گرامی پڑھ لینے ہیں۔ ایک تو آپ کے کپڑے ہر قسم کی آسیب، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی جو
جس پہ پاکیزگی نہیں ہے ان سے درست ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے پہننے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب آپ جسم پر کپڑے پہنیں گے، ایک تو آپ پر سے تمام آئی بندشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے پاس کوئی آفت نہیں بھٹکے گی، آپ ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چھوٹی بڑی بیماری ہے تو بھی یہ عمل کریں، نئے کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھا کریں۔ اور اگر آپ نے پرانے کپڑے نکالے ہیں تو آپ بنا یہ اسم پڑھے ہرگز بھی وہ کپڑے نہ پہنیں، چاہے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک بات ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ خود وظیفہ کریں، یا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم ایک بار ان کپڑوں کو ضرور دھو لیجئے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے جب کپڑے دھو لینے ہیں تو اب آپ نے ان کپڑوں پر یا تو اپنی فنگرز سے، اپنی انگلیوں سے چھڑک لیجئے، یا پھر آپ نے اس ٹب میں وہ گلاس ڈالنا ہے دم والا، اور اس میں پانی کا کپڑوں کو آپ نے دائیں بائیں کر لینا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت ہوگی۔ اب عمل کیا ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ آپ نے جب کپڑے رکھنے ہیں اپنے سامنے، بنڈل آپ نے رکھنا ہے، جو بھی آپ نے کپڑے نکالے ہیں ایک ہی بار آپ عمل کر لیں۔ اس عمل کو آپ نے چڑھتے سورج کے وقت کرنا ہے، جب سورج صحیح بلند ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار کوئی سا بھی درود پاک۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات ربی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو یہ جو میں نے کلمات آپ کو بتائے ہیں، کم از کم آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 بار پڑھ کر ان کپڑوں پر دم کر لینا ہے، ایک دفعہ پھونک مار لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ کپڑے استعمال میں لے آنے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں کے کپڑے ایک دفعہ ضرور دھوئیں، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، سیم یہی وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے گلاس میں پانی ڈالنا ہے، اور پانی کو دم کر اس میں ٹب میں ڈال کے تو بچوں کے کپڑوں کو دھو لینا ہے۔ ہر قسم کی آفت آپ کے نئے کپڑے ٹلوا سکتے ہیں، آپ کے پرانے رکھے ہوئے کپڑے ٹلوا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ بہت اہم ویڈیو ہے، خود بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کو بھی، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی۔ ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں آپ کو کس قسم کا وظیفہ چاہیے، دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ باکس میں آئیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔